پاکستان کا کھاتے رہے، پاکستان کا کھاتے رہے، پاکستان کا مال لوٹتے رہے، پاکستان کے لوگوں سے بھتہ لیتے رہے، پاکستان کے لوگوں سے چندہ لیتے رہے، مال کھاتے رہے، اور جس کا مال کھاتے رہے اسی پاکستان میں چھید بھی کرتے رہے، اب بھی چھید کر رہے ہیں۔ قوم پہچانے اور نظریہ پاکستان پر ہم غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں۔ یہ نظریہ مسلم اور ایمان، اہل ایمان کے درمیان میں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے جو مدرسے کے دارالعلوم کے فارغ التحصیل تھے، انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریز کے خلاف، اور آپ نے دیکھا کوئی بھی یہ انگریز کے پروردہ جتنے بھی لوگ تھے اس زمانے میں انگریزوں کے ایجنٹ بھی تو بن گئے تھے نا بہت سے لوگ، نوابین اور بڑے بڑے لوگ، یہ ماڈرن کہلانے والے لوگ، نیچری، یہ انگریز کی غلامی کر رہے تھے، انگریز کی بوٹ پالش کر رہے تھے، اور انگریز کی بوٹ پالش کر کے انگریز سے جاگیریں لے رہے تھے، انگریز سے پیسہ وصول کر رہے تھے، انگریز سے اپنی خدمات کے عوض جاگیریں اور مراعات لے رہے تھے۔ ایسے وقت میں مدرسے کے عالم دین نے، امام فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ انگریز کے خلاف دیا کہ اس کو نکالو یہاں سے، نکالو، عیسائیوں کے خلاف جہاد کرو، عیسائی حکومت کے خلاف جہاد کرو۔ گرفتار ہوئے، گرفتار ہونے کے بعد انگریز نے دیکھا ایک شخص پابجولاں، چہرے سے نور برس رہا ہے، داڑھی سفید ہے، اس سفیدی میں ایمان کی روشنی جھلک رہی ہے، اس کی پیشانی سے نور برس رہا ہے۔ کون ہو؟ یہ کون ہے؟ کہا یہ فضل حق خیر آبادی ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہماری سرکار کے خلاف جہاد کیا جائے۔ انگریز جج نے کہا کہ شاید آپ کی طرف سے کسی اور نے یہ فتویٰ دے دیا ہوگا، ایسے ہی لوگ باغ اڑاتے رہتے ہیں آج کل، کیونکہ برٹش گورنمنٹ اپنے آپ کو باقاعدہ انتظام و انصرام کر رہی ہے، اپنی حکومت کی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، تو شاید اسی لیے آپ کے خلاف فتویٰ دے دیا ہو، آپ کے خلاف بہکانے کے لیے کسی نے کہا۔ امام فضل حق خیر آبادی نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں فضل حق خیر آبادی ہوں، میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، میں نے دستخط کیے ہیں، یہ میری مہر ہے، اور میں اپنے اس فتوے پر قائم ہوں زندگی کے آخری سانس تک۔ میں نے فتویٰ دیا ہے، وہ حق ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ یہ پہلی وہ شخصیت تھی بر صغیر میں جنہوں نے انگریزی حکومت کو چیلنج کر دیا، اور مولانا احمد اللہ صاحب، مولانا کفایت علی صاحب کافی یہ شعر پڑھتے رہے اور سولی پہ چڑھتے رہے کہ یہ سب چمن ختم ہو جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ میں مر رہا ہوں، میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، پھانسی پہ چڑھ رہا ہوں، میں چل رہا ہوں پھانسی پر رسول اللہ کا اونچا رہے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اب پھانسی کے پھندے پہ چڑھ کے موت کو قبول کر لیا، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ عالم دین، وہ مدرسے کا پڑھا ہوا، دارالعلوم کا پڑھا ہوا، یہ کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آنکھوں سے اگر کسی کو نظر نہ آتا ہو تو دل کی آنکھوں سے دیکھو کہ رسول اللہ کا دین اس سرزمین پر باقی رہے گا، یہ مٹ نہیں سکے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی رہا۔ 150 سال پہلے پھانسی کے تختے پر چڑھتے ہوئے 1857 میں جس بزرگ نے یہ کہا تھا، آج آپ دیکھ رہے ہیں بہاریں، پاکستان کی شکل میں وہ بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، یہ نعمت خداوندی ہے۔ آج قادیانی اور مرزائی
اور ان کے گماشتے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اقتدار میں آ گئے تو قادیانیوں کو آزادی دیں گے. ہاں، قادیانیوں کو تو آزادی ملنی چاہیے، اس لیے کہ قادیانیوں کی لڑکیوں کی ضرورت بھی ہے لوگوں کو، اور اسی انتظار میں شاید بیٹھے ہیں کہ قادیانی اگر آزاد ہو